اپنی خودی کو پہچانیں کیسے؟ السلام علیکم اینڈ ہیلو، میرا نام سید متسم ہے، میں ایک مائنڈ شفٹ اسپیشلسٹ ہوں۔ میں لوگوں کی ذہنی الجھنوں کو دور کرنے میں ان کی مدد کرتا ہوں لائف کوچنگ کے ذریعے۔ میں یہ کام پچھلے 3 سال سے کر رہا ہوں۔ تو آئیے اس ٹاپک کو کچھ کہانیوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ پہلی کہانی ہے 2 لڑکوں کی جو اپنے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف چلتے ہیں۔ راستے میں ان کے کھانے کا وقت ہوتا ہے تو وہ کھانا کھاتے ہیں، اور جو پانی ان کے پاس ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کی پیاس نہیں بجھتی۔ تو قریب میں ایک کنواں پاتے ہیں، اور اس کنویں میں دیکھتے ہیں پانی بہت نیچے ہیں۔ تو اس میں سے بڑا لڑکا ہمت کرتا ہے اور کوئی رسی ڈھونڈ کر اس کنویں میں اترتا ہے تاکہ پانی لائیں۔ پیاس کی شدت نے ان کو یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا۔ تو یہ اترتا ہے، اور جب یہ اتر جاتا ہے اور پانی لے کر اوپر چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تب اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ بہت مشکل میں پھنس گیا ہے۔ اب اس کو باہر نکلنے کا راستہ بہت مشکل لگنے لگتا ہے۔ تو وہ جو رسی ہوتی ہے، اب اس رسی کو اس سے چھوٹا والا جو بھائی ہے اس کو اسے کھینچنا ہوتا ہے۔ ہوا ہے کہ جب چھوٹا بھائی سمجھتا ہے کہ اب جان بچانے کے لیے میرے بڑے بھائی کو صرف اور صرف میری جو بھی کوششیں ہیں، وہ میرے جو بھی وسائل ہے اس کو میں استعمال کروں گا تو ہی یہ بچ سکتا ہے۔ تو جب یہ اس کے ذہن میں آ جاتا ہے اور یہ ٹھان لیتا ہے، اپنی خودی میں اس کو ٹھان لیتا ہے کہ مجھے کسی بھی حال میرے بڑے بھائی کو بچانا ہے، تو وہ اپنی ساری توانائیوں اور کوششوں کے ساتھ اس چھوٹے سے لڑکے نے اپنے بڑے بھائی کو بہت اپنی ساری صلاحیتوں طاقتوں کے ساتھ باہر کھینچ نکالا۔ تو ہوا یہ کہ یہ جو بھی قصہ ہوا، یہ جب گاؤں پہنچے اور انہوں نے اسی قصے کو جب لوگوں کے سامنے سنایا تو سب نے ان کی باتوں پر ہنسنا شروع کر دیا اور مذاق اڑایا۔ کہنے لگے کہ ایک بڑا لڑکا اتنا وزندار اور پھر اتنا چھوٹا لڑکا اس طریقے سے کیسے ایک کنویں سے باہر نکال سکتا ہے۔ تو سارے لوگ اس پر انکار کرے اس بات کر، لیکن ایک جو عقلمند آدمی تھا اس نے اس بات کی تصدیق کی کہ جو یہ کہہ رہے ہیں یہ سچ ہے، کیونکہ جب وہ چھوٹے لڑکے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ اسے کسی بھی حال اپنے بڑے بھائی کو اس کنویں سے نکالنا ہے، تو اس نے یہ ٹھان لی۔ اور بات اصل یہ ہے کہ جب وہ یہ بات ٹھان لی تو اس کے اطراف کوئی نہیں تھا کہ اس کو بتائے کہ یہ کام تیرے لیے بہت مشکل ہے، یہ کام تیرے لیے بہت کٹھن ہے، اور یہ کام معمولی کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت طاقت کی ضرورت ہے، اور تو بڑا چھوٹا ہے، اور وہ جو تیرا بڑا بھائی ہے بہت وزندار ہے اور اس کے ساتھ پانی ہے، تو کرنا بہت ناممکن ہے۔ لیکن جب اس کے اطراف کوئی نہیں تھا اور جو بھی اس کی آواز تھی وہ خودی کی آواز تھی، اور جب اس نے اپنی خودی کی آواز کو سنا اور اس پر اس نے اپنی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کیا، اور اسی جوش اور ولولے کے ساتھ جب اس نے اس رسی کو کھینچنا شروع کیا، تو ہوا یہ کہ اس کا بھائی اس کنویں سے باہر آ گیا۔ تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جب ہماری خودی جاگ جاتی ہے تو ہم ایسے کام کر ڈالتے ہیں جو ہم شان و گمان میں بھی ہمارے لیے وہ ممکنات میں سے نہیں ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ جو ماحول اور اطراف کے لوگ ہوتے ہیں، جب ہمیں منفی انداز سے متاثر کرتے ہیں تو ہم بھی جو بھی کریج اور ہمت جٹاتے ہیں وہ بھی ہم اس کو پامال کر دیتے ہیں۔ تو یہ کہانی ہوئی۔ اسی طریقے سے اور ایک اسی قسم کی کہانی ہے جس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، وہ ایک منزل کی طرف جاتے ہیں، راستے میں ان کو ایک بہت بڑی دیوار ملتی ہے۔ تو جب یہ دیکھتے ہیں تو سب کا یہ ماننا ہوتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے اس دیوار کو چڑھ کر اپنے منزل کی طرف جانا۔ تو وہ اب یہ ڈھونڈنے میں لگ جاتے ہیں کہ اس سے ہٹ کر کون سا راستہ ہوگا، لیکن اس میں سے سب میں سے ایک آدمی اس مجموعے میں سے وہ اپنی کوشش کو شروع کرتا ہے، اور وہ اپنی جو بھی وسائل میسر ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے اپنی کوششوں کے ساتھ اس دیوار پر چڑھنے لگتا ہے، اور چڑھنے لگتا ہے۔ اسی طرح سے وہ چڑھتے چڑھتے اس کی اونچائی پر پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں نیچے کے لوگ تو ان کے اندر ہمت آتی ہے، کیونکہ اس آدمی نے اپنی خودی پر اعتماد کیا، اور جب اس نے اپنی خودی کو سنا اور اس پر اس نے ہاں کہی اور اس کی کوششوں کو اپنے لیے اپنے وسائل کو لگا دیا، تو وہ اس منزل پر پہنچ گیا۔ تو جیسا ہی یہ ماجرا دوسرے لوگوں نے دیکھا، ان کے اندر بھی اس قسم کی جوش، ہمت اور ولولے کی کیفیت پیدا ہوئی، اور ان سب نے اپنی
کوششوں کے ساتھ ایک کے بعد ایک اس دیوار کو چڑھنا شروع کر دیا اور وہ اس میں کامیاب ہو گئے۔ تو اس دوسری کہانی میں بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے جب ہمیں اپنی خودی پر اعتماد ہوتا ہے اور ہم اپنے وسائل پر نہ کہ دوسروں کے وسائل اور دوسروں کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو پست کر لیتے ہیں، تو جب ہم یہ کام کرتے ہیں، اپنی خودی پر اعتماد کرتے ہیں، تو ہم ہمارے ہدف، ہمارے گولز کو اچیو کرنے میں ہم کامیاب ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ کہ جو آدمی پہلے جس نے کوشش کی، اس کو کئی لوگ نیچے سے بار بار منفی انداز سے میسیجز دے رہے تھے کہ یہ ناممکن ہے، بہت مشکل ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ آدمی بہرا تھا، اس کو کوئی چیز سنائی نہیں دے رہی تھی، تو وہ بس اپنی خودی پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی کوششوں کو آگے لیتے جا گیا اور کامیاب ہو گیا۔ اسی طریقے سے تیسری اور آخری کہانی یہ ہے کہ ایک ہاسپٹل ہے، اس میں 2 مریض ہیں، ایک مریض ایک کونے سے ہے اور وہ بہت کڑکڑاتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، وہ ہر جو چیز اس کو میسر نہیں ہے اس پر رو رہا ہے، اس پہ اپنی شکایتیں کر رہا ہے، لیکن اسی ہاسپٹل میں ایک دوسرے سمت ایک کھڑکی کی طرف ایک آدمی ہے، وہ بڑا اطمینان، پرجوش اور بہت خوش و خرم ہے، اور جب وہ کھڑکی کے باہر دیکھتا ہے تو وہ اپنے سے باتیں کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ واہ کیا خوبصورت نظارہ ہے، کیا بہترین فضا ہے، کیا ٹھنڈی ہوا محسوس ہو رہی ہے، کیا خوشنما منظر ہے، کیا ہریالی ہے، کیا پھول ہے، کیا چڑیاں ہیں۔ اس طریقے کے خوشنما منظر کو بار بار اپنی زبان پہ لاتا ہے اور اس کو اپنے اندر دہراتا ہے، اور اس سے اس کے احساسات میں بہت مثبت اور اس کے احساسات بہت جاگتے ہیں، مثبت ہوتے ہیں، اور وہ اپنے آپ کو بہت خوش و خرم محسوس کرتا رہتا ہے۔ ہوا یہ کہ کچھ دن کے بعد اس آدمی جو نابینا تھا، اصل میں وہ نابینا تھا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ تو جب اس آدمی کو لایا گیا، وہ جو آدمی پہلے بیڈ پر ہے کڑکڑاتا ہوا، اس نے ریکویسٹ کی کہ مجھے اسی جگہ لے جایا جائے جہاں وہ آدمی ہے، جہاں وہ آدمی کچھ دن پہلے تک ہوا کرتا تھا۔ تو جب وہ وہاں گیا اور دیکھا کہ اس کے سامنے تو کوئی ایسا منظر ہی نہیں ہے جو منظر اس نے منظر کشی کر رہا تھا کچھ دن پہلے تک، تو وہ حیران ہوا اور دنگ ہوا اور یہ سوچ میں پڑ گیا کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس نے تو اتنی خوشی اور مسرت کے ساتھ اپنی زندگی گزاری اور چل بسا، اور میں یہاں سب کچھ ہوتے ہوئے جو بھی میرے پاس ہے اس کو اپنے اندر سماتے ہوئے اور اس کو اپنے لیے سازگار اور بہتر نہیں سمجھتے ہوئے اس کے برعکس کام کرتا رہا۔ تو بتانا یہ مقصد ہے کہ جب ہمارے دل، دماغ اور ہماری خودی میں جب خوبصورتی اور ہمارے لیے ایک جوش ولولہ ہوتا ہے، تو ہمارے لیے اسی اندرون والی زندگی کو جب ہم باہر ظاہر کرتے ہیں تو ہماری باہر کی زندگی بھی بہتر ہوتی ہے۔ چاہے باہر کی زندگی میں آپ کو کئی مسائل، مرحلے پیش آئے، لیکن جب آپ اندر سے مطمئن ہو، خوش و خرم ہو اور اطمینان ہو آپ کو اپنی صلاحیتوں پر، اپنے آپ پر، تو پھر آپ کی زندگی پرامن، خوشنما اور خوشگوار رہتی ہے۔ تو یہ 3 کہانیاں تھیں جس کو ابھارنے میں، جس کو ہم اگر سمجھیں تو ہماری خودی کو ہم ابھار سکتے ہیں اور ہم اپنی زندگی کو کئی گنا بہتر اور پروڈکٹیو اور بہت ہی فائدہ مند بنا سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو یہ کہانیاں پسند آئی ہے تو ضرور اس کو شیئر کریں، لائک کریں، اس پر کمنٹ کریں، اور انشاءاللہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کو آپ آگے دیکھتے رہیں۔ تو جزاک اللہ خیر، انشاءاللہ پھر نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، جب تک کہ اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔